بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے بی بی فاطمہ کی مبارک چادر کا۔ ایک دن مسجد نبوی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا اور تقریباً 350 صحابہ آپ کے مجمع میں موجود تھے۔ اسی دوران میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جو قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ وہ شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا واحد انسان ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، اے شخص، بتاؤ تمہیں ہم سے کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا بھی ہوں۔ اگر ہو سکے تو میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے اور مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے اور میں وہ سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شخص کو کپڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ اور جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بظاہر یہ بہت ہی سستا سودا تھا، مگر تمام صحابہ نے سر جھکا لیے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو کھانا کھلا سکے؟ مگر دوسری بار بھی صحابہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات دہرائی تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام صحابہ آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ بخوشی اپنے سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے حکم پر اس شخص کو 2 روٹی نہ کھلا سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھروں میں کئی دنوں کا فاقہ ہے اور ان کے گھروں میں ایک روٹی بھی موجود نہیں ہے جو لا کر اس شخص کو کھانا کھلا سکیں۔ یہ سن کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے سلمان، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر سلمان فارسی نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور اس دروازے پر پہنچ گئے کہ جہاں سے کوئی شخص کبھی بھوکا واپس نہیں گیا۔ جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے داخل ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان جواب دیتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی، اور میرے ساتھ ایک شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ یہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، مگر تمام صحابہ کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو 2 روٹی کھانا کھلا سکیں۔ میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔
اے بیٹی اس کو 2 روٹی دے دو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا اے چچا آپ اس شخص سے تھوڑا الگ ہو کر میری بات سنیں۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات سنتے ہیں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اے چچا سلیمان آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو میں اس شخص کو دے سکوں، لہٰذا آپ اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہنے لگے اے فاطمہ بیٹی میں اس شخص کو بڑی آس لے کر آپ کے دروازے پر لایا تھا، اگر میں اس شخص کو بھوکا واپس لے کر گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کمرے میں جاتی ہیں اور وہاں سے اپنی چادر مبارک لاتی ہیں اور وہ چادر حضرت سلیمان کو دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے چچا جان اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے اس کے ہاں بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھتے ہیں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اے چچا جان اسے عام چادر نہ سمجھنا، یہ وہ چادر ہے جو میری رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا اے سامون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، مگر آج میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، تم اسے رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو۔ یہ سن کر سامون کہنے لگا اے سلیمان یہ تو بتاؤ کہ تم اس چادر کو کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، اس لیے بی بی فاطمہ نے اس شخص کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی چادر بیچنا بہتر سمجھا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، وہ بھاگ کر اندر گیا اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آیا اور اسے کھول کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا اے سلیمان تمہارا خدا بھی سچا ہے، تمہارا رسول بھی سچا ہے اور تمہارے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اے سامون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سامون نے کہا اے سلیمان یہ کتاب ہماری ہے مگر اس میں تمہارے نبی کی بیٹی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوں گی کہ ان کے دروازے پر ایک بھوکا مہمان آئے گا، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوگا تو وہ اپنے گھر کی چادر بیچ کر اس شخص کا پیٹ بھرے گی اور وہ چادر جس شخص کے پاس بکنے جائے گی وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ سامون نے حضرت سلیمان سے کہا اے سلیمان یہ اناج لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور اسے بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت سلیمان اناج اور چادر لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف جانے لگے۔ کچھ آگے جا کر پلٹ کر دیکھا تو سامون بھی پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا اے سامون تمہارا کام تو ختم ہو چکا ہے، ہمارے پیچھے کس لیے آ رہے ہو؟ یہ سن کر سامون نے کہا اے سلیمان یہ اناج فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے سردار انبیاء کے قدموں میں ڈال دو، سبحان اللہ۔ اور یوں سامون جو کہ ایک یہودی تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے سے تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔